على ربهم يتوكلون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویندہن زمشک غلام کنوز نام تو گفتن گمال بے ادبیست. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئی. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بہارا کی افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قابل سارے کرام برادران اہل سنت والجماعت، آج الحمدللہ رمضان شریف کی 18 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 2 دنوں کے بعد رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ اللہ کریم کی طرف سے لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ اس کو قرار دیا گیا ہے. جو بندے پہلے عشرے میں عبادت کرتے ہیں، پھر دوسرے میں کرتے ہیں، پھر تیسرے میں بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. مومن کے لیے جہنم نہیں بنی، کافر اور منافق کے لیے بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے. لیکن جب اہل ایمان دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم توڑتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو پھر انہیں جہنم میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے گناہ جل جائیں. تو مومن آدمی، حقیقی مومن، سچا مومن وہی ہے کہ جو دنیا میں اچھے اعمال کے ذریعے اپنے گناہ دنیا کے اندر ہی ختم کروائے. رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا. جو بندہ رمضان شریف کی قدر کرتا ہے، صحیح معنوں میں رمضان شریف گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ رمضان شریف کی برکت سے جلا دیتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ رمضان شریف کی قدر نہیں کرتے یا دیگر خدا تعالیٰ کے احکامات ان کی پابندی نہیں کرتے تو انہیں پھر جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. اللہ کریم نے مسلمان کا اصلی گھر جنت بنایا ہے اور کافر اور منافق ان کا اصلی گھر اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. تو اس لیے جہنم اور اس کی سختیاں اور اس کی آگ، وہاں کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں، وہاں کے سانپ اور بچھو، وہاں کی سزائیں، اس کو قرآن پاک نے کیوں کھول کھول کے بیان کیا ہے، کیوں واضح لفظوں میں بیان کیا ہے؟ تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ دنیا کا کوئی جیل خانہ ایسا نہیں جو جہنم کی طرح سخت ہو. سخت سے سخت جیل خانہ بھی ہو دنیا کا تو آخر میں بندے کی موت آ جاتی ہے اور اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن جہنم کے اندر موت بھی نہیں ہے.
جہنمی لوگ موت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے موت مانگیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن پاک نے بار بار اس مضمون کو دہرایا ہے تاکہ مسلمان جہنم کی سختی، اس کی آگ، اس کی تپش، اس کو سن کے سمجھ کے ایسی زندگی گزارے کہ وہ جہنم میں اسے جانے نہ پڑے۔ اس لیے دیکھا نا قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے بارے میں فرمایا فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، دھوئیں کے اندر ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا، ہے جی، نہ ان کی وہاں کوئی عزت ہوگی، بس مار ہی مار ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے بارے میں فرمایا لا بارد ولا کریم۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ انہیں جہنم کے اندر ایسا ابلتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ جب وہ جہنمی لوگ اس کو پئیں گے تو ان کا نیچے والا ہونٹ نیچے آ جائے گا، اوپر والا اوپر چڑھ جائے گا، سامنے دانت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر پیاس کی شدت کی وجہ سے اس پانی کو اپنے گلے میں ڈالے گا تو وہ پانی ہر چیز کو اندر کاٹتا ہوا اس کے پخانے والی جگہ سے باہر نکال دے گا، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو انگارے ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قصری، اتنے اتنے بڑے ہوں گے، جتنا بڑا ایک محل ہوتا ہے اتنے اتنے بڑے تو اس کی انگارے ہوں گے، اور اس کے سام اور اس کے بچھو اتنے بڑے جتنا خچر اور اونٹ ہوتا ہے، اتنے اتنے بڑے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ پھر حدیثوں کے اندر اس کی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اچانک دھڑام سے کسی چیز پہ گرنے کی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ایسی چیزیں ظاہر کر فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک پتھر جہنم کے اوپر سے نیچے گرایا گیا ہے، 70 سال کے بعد جا کر نیچے گرا ہے، اتنی گہرائی۔ اور پھر جہنم کے اندر ایسے صندوق ہیں جس میں جہنمی لوگوں کو بند کیا جائے گا کہ بندہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، ایسے فرشتے وہاں مقرر ہیں، غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جن کی ڈیوٹی جہنم پر لگی ہے، بڑے طاقتور فرشتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کسی کو وہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ پھر قرآن پاک نے کہا کہ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کہ قیامت والے دن کوئی بندہ کسی کی سفارش کی وجہ سے، کوئی معاوضہ دے کر، کوئی اپنی طاقت کے ذریعے، کوئی اپنے فوج کے ذریعے جہنم سے بچے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ آخرت کی آگ سے 77 گنا، آخرت کی آگ اس دنیا کی آگ سے 77 گنا زیادہ گرم ہے، 77 گنا زیادہ گرم ہے۔ ایک اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس میں سراغ ہو جائے تو ساری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے۔ ایک انگارہ اگر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے بندے اس کی تپش کی وجہ سے مر جائیں۔ تو یہ میرے مسلمان بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ اہل ایمان سمجھے کہ جہنم کی سختی کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اس کی تپش کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے میں اور آپ سارے کے سارے اس چیز کی فکر کریں اور یہ دیکھیں
کہ یار ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، جنتیوں والی یا جہنمیوں والی؟ ہم جو اعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ جنتیوں والے ہیں یا جہنمیوں والے ہیں؟ ہمارا رمضان کیسا گزر رہا ہے، قدر والا یا نہ قدری والا؟ اگر تو ہمارا رمضان شریف قدر والا گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنتی لوگوں والے اعمال کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا رمضان نہ قدری والا گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنمی لوگوں والے اعمال کر رہے ہیں۔ آج مسلمان صرف جنت اور جہنم کا نام سنتا ہے بس۔ حقیقت یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ اگر ہمیں جنت اور جہنم کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے نا تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے کبھی قدم نہ اٹھائے۔ جتنے لوگ آپ کو بے روز نظر آتے ہیں، کوئی بندہ بے روز نہ ہو۔ جتنے لوگ بغیر تراویح کے سو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بغیر تراویح پڑھے نہ سوئے۔ لیکن جو بھی پردہ پڑا ہوا ہے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اولیاء اللہ بزرگان دین، وہ تو جہنم سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، جہنم کا نام سن کے کانپ جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ابھی میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس سانسیں ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر لگاتے ہیں، یا جو جھوٹی امیدوں پر سہارا لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اب باہر نکلنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اتنے حضرات آپ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ کریں سویا نہ کریں۔ آپ گھر میں سوتے ہیں جی، آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن بیان کے دوران آپ سویا نہ کریں، کوئی نہ کوئی بات سن کے جایا کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، مفہوم حدیث کا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ جہنم اور جنت کیا چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہو، من چاہی زندگی گزاری ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو نہ صرف جہنم کے نہ قریب لے جاؤ، اسے گرم لو لگے، گرم ہوا لگے، پھر اسے واپس لاؤ۔ بس اسے جہنم کے قریب لے کر جائیں گے، اسے گرم جھونکا لگے گا ہوا کا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ بتا تو نے دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزاری ہے نا؟ تو وہ آگے سے قسمیں اٹھا کر کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ابھی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوا، اسے ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں پہنائی ابھی فرشتوں نے، اسے آگ میں نہیں ڈالا، اسے مارا نہیں ہے، صرف گرم ہوا لگی اور دنیا کی ساری خوشیاں بھول گئے۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ بولو سارے لوگ سامنے کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، بھئی ایسے کتوں ڈراتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر آئے ڈرانے کے لیے، ہم تو کچھ بھی نہیں ڈراتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ابھی قرآن پڑھیں آپ، پوری صورتیں ہیں جو جہنم کا نقشہ بیان کرتی ہیں، جنت کا نقشہ بیان کرتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، اس نے نہیں بہانہ بنایا ابھی گرمی ہے تو ابھی سردی ہے تو ابھی بارش ہے، لوگ بہانے بناتے ہیں نا، کیوں نہیں نماز پڑھنا ہے؟ گرمی ہے، کیوں نہیں؟ سردی آ گئی ہے، اچھا کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ کچھ میرے سر میں درد ہے، میری کمر میں، بہانے بنانے والے وہ بہانے نہیں بناتے، اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو نا صرف جنت کی طرف قریب لے جاؤ، اسے قریب لے جائیں گے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگے گا، خوشبودار ہوا، پھر واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تو نے دنیا میں میری عبادت میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم ہے، میں نے دنیا میں کوئی مشقت نہیں اٹھائی۔ وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے دنیا کی ساری مشقت بھول گئی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ دیکھو بھائیو، خدا کی جتنی نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر ہیں نا، انسانوں کے اوپر ہیں، ہم تو ان نعمتوں کا شکر کما وہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بندے جتنی تیری ہمت ہے تو اتنا کر، سبحان اللہ، آگے میں اپنے خزانوں کے مطابق تجھے دوں گا۔ ایک ایک نعمت گنو نا بھائی، ایک ایک نعمت۔ اور یہ جو دنیا کی نعمت ہے نا، یہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ایک بندے کے پاس مال دولت کوٹھی بنگلہ پیسہ آ گیا لیکن ہے خدا کا نافرمان تو اس کی نعمتیں چھینیں گی نہیں، نعمت اللہ اسے دیں گے۔ امتحانی سے چیز کا نام ہے۔
لیکن بندہ سوچے کہ یار اگر میں کسی آدمی کے دروازے پر 1 دن جاؤں، 2 دن جاؤں، 3 دن جاؤں روٹی مانگنے کے لیے، وہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے آج کے بعد نہ آنا، میں خدا کی نافرمانی بھی کرتا جا رہا ہوں، اللہ میری روٹی بھی بند نہیں کرتے، تو میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار ہوتا بن جاؤں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے تھے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک کچھوا آیا اور کچھوے کی پیٹھ کے اوپر ایک خطرناک بچھو بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دریا پار کرنا شروع کیا، نہر تھی، ایک نہر سی، چھوٹی سی نہر سی، وہ اس نے پار کرنا شروع کی، اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ کچھوے نے دوسری طرف اس بچھو کو چھوڑا اور آگے ایک ریتلا علاقہ شروع ہو گیا، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے چل پڑے کہ بچھو جا کے رہا ہے، کچھوے نے اس کو اپنے پیٹھ پر کیسے بٹھایا۔ چلتے چلتے آگے گئے، دیکھا کہ سردی کا موسم ہے، دھوپ لگ رہی ہے، اور اس ریت کے اوپر ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شراب کے نشے میں دھت بے ہوش پڑا ہوا، اور اس کے قریب ایک خطرناک سانپ پہنچ چکا ہے جو اس کو ڈنگ مارنے والا ہے، اس شہزادے کی جان لینے والا ہے، کہ اتنے میں اس بچھو نے اس سانپ کے اوپر حملہ کیا اور اس سانپ کو مار دیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حیران اور پریشان کھڑے ہوئے اور اس شہزادے کو بیدار کر کے فرماتے ہیں اٹھ ذرا، ہوش میں آ، دیکھ تو یہاں مستی موج کرنے کے لیے آیا، شراب کے نشے میں دھت یہاں تو پڑا ہوا ہے، اور اللہ تجھ پر کتنے مہربان ہے، سبحان اللہ، اللہ تجھ پر ہے، اللہ تو دنیا میں سب پر مہربان ہے، الرحمن الرحیم، دنیا میں اللہ سب پر مہربان ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ سب پر مہربان ہے۔ آخرت میں نکھیڑ ہو جانا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کو جو مجرموں دنیا میں رلے ملے رہے تم، آج نہیں تم ان کے ساتھ جمع ہو سکتے، آج ادھر ہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ تو خدا کا نافرمان، لیکن اللہ نے تیری جان بچانے کے لیے کہاں سے کچھوے کو بھیجا اور بچھو کو بھیجا ہیں؟ اب بھی تو توبہ نہیں کرے گا، اب بھی اللہ کو نہیں پہچانے گا، تو پھر اس شہزادے نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کے ولیوں میں اس کو شمار کیا، اللہ کے ولیوں میں اس کا شمار۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے خدا کی نعمتوں کا ہم کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنی ہماری طاقت میں ہے، جتنی اللہ نے ہمیں ہمت عطا فرمائی ہے، کیونکہ خدا نے خود کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جتنی ہمت ہے چلو چلو، ہمت کرو، کوشش کرو رب تعالیٰ کی عبادت میں۔ لیکن بندے، اکثر بندے وہ دنیا کے لیے تو محنت کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، لیکن رب کی عبادت میں تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے بندے کی کمزوری۔ تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا، یہ بنیادی بات میں نے عرض کرنی تھی کہ آخری عشاء انشاءاللہ 2 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا، تو یہ جہنم سے آزادی والا عشاء ہے، اور جہنم کے ساتھ میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب، وہاں کی ہتھکڑیاں، وہاں کی بیڑیاں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ میں کسی جملے پر پھر آپ کو سناؤں گا۔ ابھی میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ نے جھوٹی امیدوں پر سہارا لگا لیا نا میرے بھائیوں، پھر شیطان ہمارے اوپر ہیوی ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ جھوٹی امیدیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ بندہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرے، شریعت کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرے، دین کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور یہ کہتا جائے خیر صلی اللہ کی ذات بخشن آ رہی ہے، پھر دیکھی جائے گی، پھر موت آئی تو پھر دیکھا جائے گا، ہیں؟ یہ جھوٹی تمنائیں حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں۔ پھر سمجھو شیطان ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ ہیوی ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ہم نے علماء کے بیان سنے، علماء دین کی باتیں سنی، اور یہ بات ہم نے سمجھ لی
کہ بھئی اللہ نے جنت بنائی ہے ان ایمان والوں کے لیے جن میں ایمان کی صفتیں پائی جائیں. ان ایمان والوں کے لیے جن میں بولو سارے ایمان کی صفتیں ایمان کی پائی. اور پھر وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، کیونکہ اب نبی سے نے تو آنا نہیں ہے نا. کیا ان کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نمبر بھی گزر چکا ہے. اب تو علماء سمجھائیں گے، مشائخ یہ سمجھائیں گے، بزرگان دین ہی سمجھائیں گے، اولیاء اللہ ہی سمجھائیں گے. کیوں جی بولتے نہیں سارے؟ کیا آئے تو ٹھانڈا آپ کو روزہ کب لگا ہوگا؟ پھر تھوڑا بولتے چلو نا. اب کسی نئے نبی نے آنا تو نہیں، اور علماء ہی سمجھائیں گے، اولیاء ہی سمجھائیں گے، بزرگان دین ہی سمجھائیں گے. تو اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ جنت ہے ان ایمان والوں کے لیے جن میں ایمان والوں کی صفتیں پائی جائیں، اور پھر وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرے. پھر یہ بندہ سمجھو شیطان کے چنگل سے بچ گیا جی. اور اگر اس نے یہ بات نہ سمجھی اور یہ کہا میں کلمہ تو پڑھے ہے، ایمان کی صفتیں نہیں پیدا کی اپنے اندر، ایمان والوں کی صفات نہیں پیدا کی اپنے اندر، تو یہ دھوکے میں مارا گیا. سب یہ شیطان کے جال کے اندر آ گیا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا. تو میرے مسلمان بھائیو، آج کے جمعے میں خاص طور پر ایمان والوں کی چند صفات، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جمعے میں کہ ساری صفات بیان کی جائے، لیکن چند بنیادی صفات جو خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں، میں وہ صفات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اور پھر آج کے جمعے میں اور آپ انشاءاللہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں گے، پھر خود اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ تیرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، فلاں صفت پائی جاتی ہے، فلاں صفت اگر پائی جاتی ہے تو الحمدللہ، اور پھر مزید اس کو نکھارنے کی کوشش کریں. اور جس میں کمی ہے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے، پہلے سے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر وہ بندہ کہے کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے میں نیک بن جاؤں. فرشتہ کہے گا اب کوئی مہلت نہیں، اب ٹائم پورا ہو گیا، اب تمہیں مہلت نہیں ملے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن پاک میں چند صفات کون سی ہیں وہ. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، سبحان اللہ، بے شک سچے ایمان والے، پکے ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، خواہ اذان کی صورت میں ہو تب اللہ کا ذکر، نماز کی صورت میں ہو تب اللہ کا ذکر، قرآن کی صورت میں ہو تب اللہ کا ذکر، کلمہ پڑھ کے ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تب، جس انداز کے اندر بھی ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں جو پکے ایمان والے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے. کیوں؟ اسی وقت ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ہمارے خالق اور مالک کا نام آ گیا. سبحان اللہ، ہمارے خالق اور مالک کا نام آ گیا. ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں. اللہ کا نام سن کے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل کانپ جائیں، دل میں خوف آ جائے، ڈر آ جائے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ سچا ایمان والا ہے. سبحان اللہ، یہ سچا ایمان والا ہے. جنت اس کی ہے، جنت اللہ نے اس کے لیے تیار کی. اچھا اب اس کا امتحان کیسے ہوگا میرے بھائیو؟ میں اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنے میں ہمارے کان میں ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. اور یہ وہ سبق ہے جو ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں یہ سبق دیا گیا. دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. اللہ اکبر شروع ہو گیا، اذان بھی اور اقامت بھی. پھر جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اس وقت بھی آواز ہوتی ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. پہلی تکبیر اللہ اکبر ہے. جب پیدا ہوا سبق دیا گیا، دن میں 5 وقت یہ سبق دیا گیا، اور اس کے بعد جب جنازہ تیار ہوا پھر بھی سبق دیا گیا. اب بندہ گھر میں ہے، بیوی بچوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے کاروبار کے اندر، دکان کے اندر، ملازمت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر. اب اس کا امتحان ہوگا یہ سچا مومن ہے یا نہیں، یا یہ سچا مومن نہیں ہے یا ہے. تو اب اس کے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ
عظمت آ گئی، ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، الفت آ گئی، عقیدت آ گئی، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا، کانوں میں مٹھاس آ گئی، روح کے اندر مٹھاس آ گئی، اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ میں اذان کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کون سا؟ عملی جواب جو واجب ہے، عملی جواب جو واجب ہے وہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آتا ہے اپنے رب کے در پہ، سجدہ دے کے پھر اپنے دندوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی یہ پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو تم زیادہ مسجد میں آتے جاتے دیکھو نا، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی یہ پکا مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا نا، ہم کسی کو نہیں کہتے فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق۔ میں بھی اور آپ سارے اپنے دربار میں جھانک رہے ہیں، یار جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے میرے سامنے، میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اسی کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا، حضرت آپ شیر خدا ہیں، لیکن اذان کی جب اذان کی آواز یوں ہی آتی ہے اللہ اکبر، آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، جسم پہ کبھی تاری ہو جاتی ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیں کیا ہیں؟ شیر خدا، اسد اللہ الغالب۔ آپ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، وہ امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا جس کو زمین و آسمان پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ پتہ نہیں میں ایسے یہ ادا کر سکتا ہوں، کون بھائی سمجھ آئے ہیں؟ فلاں منافق فلاں منافق، بھائی میں کسی کو منافق کیوں کہوں؟ آپ اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یار جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب غصہ آتا تھا نا تو پھر کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا، لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ عمر کا غصہ دو چیزوں کی وجہ سے جاتا ہے۔ ایک جب عمر کو غصہ آتا تو لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو فرق عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، یا پھر ان کے سامنے کو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے پیمانہ، یہ ہے ترازو، یہ پہلی علامت ہے، پہلی علامت ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ گزرے میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کے نام کی قدر کی ہے۔ قدر کے دو مطلب ہوتے ہیں نا، ایک تو اللہ کے نام کو چومنا، سینے سے لگانا ہے، یہ بھی اللہ کے نام کی قدر ہے، اور ایک اللہ کے نام کی قدر یہ ہے جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا بلاوا آ جائے تو اللہ جس کی طرف بلاتے ہیں بندہ چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ تیز دوڑ سکتا ہے تو دوڑ پڑے، نہیں دوڑ سکتا تیز قدموں سے چل پڑے، تیز قدموں سے نہیں چل پڑتا، آہستہ آہستہ چل پڑے، گھسٹ کے چل پڑے۔ جی جس انداز میں بھی ہو، یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کی عظمت۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی بولو نا سارے یار۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، لیکن یہ پہلے ولی نہیں تھے۔ جوانی میں شراب پیتے تھے، برائی کرتے تھے، مستی کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ایک لونڈی تھی بہت خوبصورت، اس سے بڑی محبت تھی، پھر اللہ نے اس سے ایک بیٹی عطا فرمائی، بیٹی بھی بڑی خوبصورت۔ جب بیٹی 2 سال کی ہوئی تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پکڑ کے باہر چلی جاتی آتی، تو مالک بن دینار کو اپنی بیٹی سے بھی بڑی محبت ہو گئی، بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ بچہ بڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے پھر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہی گھر میں شراب کا گلاس بھرتے نا تو آ جاتی بیٹی، گلاس پکڑ کے کپڑوں پہ گرا دیتی، جب بھی شراب پینے لگتے اٹھاتے گلاس کپڑوں پہ گرا دیتی۔ تو مالک بن دینار کی محبت